عظمت حسین بیان کرتے ہوئے کوثر زیدی کہتے ہیں، شہنے خدا کی راہ میں لختے جگر دیے، ہمراہ بھانجوں کے بھتیجے پسر دیے، اور خالق نے ایک اجر پہ 70 اگر دیے، سرور نے 2 بڑھا کے 72 کے سر دیے۔ آئے زمانہ دیکھے سخاوت حسین کی، دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی۔ آپ نے میرے مولا حق زندگی دے دی، آپ نے میرے مولا حق زندگی دے دی، سر کٹا کے سجدے میں، سر کٹا کے سجدے میں، دادے بندگی دے دی، آپ نے میرے مولا حق زندگی دے دی، جو متا پائی تھی بارگاہ خالق سے، جو متا پائی تھی بارگاہ خالق سے، منزل شہادت پر اپنے والی سے یہ کہنے لگی، بی بی زہرا یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، پردہ شب میں میری لو اٹھانا والی، یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی۔ پھر یہ فرمانے لگی بنت نبی کو رو کے، غسل کے واسطے کرتی ہوں وصیت تم سے، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنانا والی، یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، رات دن ان کو میری یاد ستائے بہت، میری فرقت میرے بچوں کو رلائے گی بہت، ایسے عالم میں انہیں صبر دلانا والی، یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، ناصران شہ مظلوم کا ناصر ہے بلال، دل سے بیٹے کا میرے شاعر و ظاہر ہے بلال، اس کو دنیا کی خرابت سے بچانا والی، وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، یا حسین یا حسین۔ کرم یہ تھا اور اللہ کی حکمت یہ تھی کہ ایک بجلی چمکی اور جس میں سب کے چہرے دیکھ لیے گئے۔ رسول اسلام میں سب حذیفہ کے پاس آتا تھا اور پوچھتا تھا کہ حذیفہ میرا نام تو رسول اسلام نے منافقین میں نہیں بتایا، تو جناب حذیفہ بھی وہ صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے جنازے میں شریک رہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے جنازے میں 7 یا 8 افراد شریک تھے، اس میں سے ایک جناب حذیفہ یمانی۔ اس کے بعد اندر 2 قبر جو ایک ساتھ تھی، اس میں ایک قبر ہے عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جابر ابن عبداللہ انصاری
معروف شخصیت ہے. سب سے پہلا زائر جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے وہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں. اور اسی کے پہلو میں قبر ہے جناب طاہر, البتہ معروف ہے طاہر سے, وہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ محمد. ان کی قبر ہے. طاہر کے نام لقب سے مشہور ہے, ان کا نام علی ابن محمد ابن باقر مشہور ہے. بہرحال طاہر سے اتنا زیادہ چونکہ تقوی و پرہیزگاری میں اس دور میں مشہور تھے کہ ان کا لقب ہی طاہر, طیب, پاکیزہ ان کا لقب پڑ گیا. لیکن یہ پورا منطقہ معروف ہے جناب سلمان سے. اب جناب سلمان کی عظمت تو سمجھیے, جناب سلمان کی عظمت کیا ہے. امیر المومنین کو گھر سے جس وقت 4 آدمی, اور موقع نہیں اس وقت کی بہت زیادہ بات کی جائے, امیر المومنین کو 4 آدمی وہ لوگ کہ جن کی شجاع کا عالم یہ تھا, شجاعت ایسی تھی کہ جب لوگ مر جاتے تھے تو اس کے سر و تن میں جدائی کرتے تو کہتے تھے کہ ہم بڑے بہادر ہیں. مرے ہوئے انسان کا گردن کرنا بڑا آسان ہے. ایسے 4 افراد امیر المومنین کو آگے سے کھینچ رہے تھے اور پیچھے سے 2 آدمی دھکا دے رہا ہے, اور امیر المومنین کو اس طریقے سے دارالامارہ میں لے جایا جا رہا ہے. جناب سلمان خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. ابو ذر نے آ کے جناب سلمان سے کہا, سلمان آخر ہماری محبت کا کیا فائدہ, ہمارے سامنے ہمارے مولا کو اس طریقے سے گھسیٹا جا رہا ہے. جناب سلمان نے کہا, ابو ذر ہمارا مولا تم سے بہتر جانتا ہے, اگر امام کا ایک مرتبہ اشارہ ہو جائے تو میں اپنی جان قربان کرنے میں پیچھے نہیں ہوں, لیکن چونکہ امام کی مرضی یہی ہے کہ اس وقت خاموش رہا جائے, لہذا. اور ایسے موقع پر سوچئے آپ, جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ بیچ میں پیغمبر کا کام کرے. امیر المومنین کے پیغام کو لے جا رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا کے پاس, اور جناب فاطمہ زہرا کا پیغام لا رہے ہیں امیر المومنین کے پاس. جب لوگوں نے یہ ضد پکڑ لی, نہیں امیر المومنین کو ہم قتل کر کے چھوڑیں گے, جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ اگر تم نے ضد کی ہے کہ امیر المومنین کو قتل کرو گے تو دعا کر دو. جناب سلمان بھاگتے ہوئے جناب فاطمہ زہرا کے پاس آئے, بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں, آپ بد دعا کر دیں گے, دنیا تباہ ہو جائے گی, دنیا ختم ہو جائے گی. جناب سلمان کہتے ہیں ابھی جناب فاطمہ زہرا نے بد دعا نہیں کی تھی, میں نے دیکھا کہ مسجد کی دیوار بلند ہوئی, اتنی بلند ہوئی کہ باقاعدہ ایک آدمی داخل ہو سکتا اور نکل سکتا, اتنی بلند ہو گئی ہے مسجد کی دیوار. اور آخر میں جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت واقع ہوئی, امیر المومنین نے وصیت کے مطابق سب کو کہہ دیا کہ اپنے اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ. اور جب رات کا سناٹا ہوا, ہر ایک اپنے گھر چلا گیا. امیر المومنین کے چھوٹے چھوٹے بچے حسنین کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا جاؤ سلمان. چھوٹے چھوٹے بچے دروازے پہ کھڑے ہو گئے, سلمان بابا نے یاد کیا. سلمان حسنین کے پیچھے پیچھے آئے ہیں. اب جو روایت ہے وہ عجیب فقرہ ہے. جناب سلمان کہتے ہیں میں نے جس حالت میں آج امیر المومنین دیکھا تھا اس سے پہلے کبھی اس حالت میں نہیں تھا. سلمان کیا دیکھا, میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا, امام خاموشی سے دیوار پر ٹیک لگائے, کمر پہ ہاتھ رکھے, یا زہرا یا زہرا یا زہرا کی آواز بڑھائی. جیسے مجھے دیکھا دوڑ کے میری طرف آئے ہیں اور آ کر اپنی باہیں میری باہوں میں ڈال دی, اور کہتے ہیں سلمان آج ان دنیا والوں نے زہرا کو مجھ سے چھین لیا, اور گریہ کرتے کرتے ایک چیخ ماری. جناب سلمان نے کہا مولا آپ ہمیں صبر کی وصیت کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ صبر کرو, صبر ہی میں سب کچھ ہے, پھر آپ کی یہ کیا کیفیت ہے. ایک مرتبہ امام نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا سلمان کیا بتاؤں, جس وقت میں غسل دے رہا تھا عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا, کہا میں نے دیکھا بی بی کے پورے جسم پر گھوڑوں کے نشان تھے, پہلو شکستہ ہو گیا تھا مگر اف تک نہ کیا. جناب فاطمہ زہرا نے ذکر نہیں کیا علی میں کس مصیبت میں. روایت کے فقرے ہیں کہ خود جناب فاطمہ زہرا اپنے گھر میں, خواتین بہرحال بہتر سمجھتی ہیں اپنے گھر میں کسی بھی طریقے سے رہ سکتی ہیں, لیکن روایت کے فقرے ہیں جناب فاطمہ زہرا اپنے شوہر کے سامنے جب آتی تھی حتیٰ اپنی آنکھوں کو چھپا لیتی تھی. اس قضیے کے بعد امیر المومنین نے کہا سلمان جانتے ہو فاطمہ ایسے کیوں کرتی تھی, مولا کیوں کرتی تھی. ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ اس ملعون کے
तमाचे की वजह से बीबी फातिमा ज़हरा की आंख सुर्ख थी, नहीं चाहती थी कि हमारी मजलूमियत अमीर अल मोमिनीन तक पहुँचे, हमेशा बस फरियाद करती रही, ए बाबा आपके पास जब आऊँगी सारी मुसीबत आपको बजा। मंजिल शहादत पर सब हंसी खुशी दे दी, आपने मेरे मौला हक जिंदगी दे